अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ये रमज़ान किस तरह गुज़रा, कैसे गुज़रा, इस रमज़ान का पता ही नहीं चला। झटपट से आंखें जैसे बंद करके इंसान खोलता है ना, वही कंडीशन है। रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हमारे पास फ़जीलत वाली ताक रातें मौजूद है, लैलतुल क़द्र मौजूद है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातें हमारे पास मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक की तमाम तमाम दिन आज पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक, पहले अशरे से लेकर ना आखिरी अशरे तक हमारे लिए रहमतें ही रहमतें हमारे पास मौजूद होती हैं। और जो ताक रातें हमारे लिए मौजूद हैं स्पेशली, और रमज़ानुल मुबारक में ही हमारे पास ना अल्लाह पाक ने कुरान पाक जैसा तोहफ़ा हमें दिया। इस रहमत वाले महीने के सदके अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को दूर करे, सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह पाक सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह पाक हमारे ना रोज़ों को, हमारी टूटी फूटी इबादत को अल्लाह पाक ना हमारे दिए हुए को कबूल करे। और इस रहमत वाले महीने के सदके अल्लाह पाक तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत अता करे। और जो इस नेमत से, इस रहमत से तरस रहे हैं, अल्लाह पाक ना सबकी ज़िंदगियों में कुन फरमा, अल्लाह पाक कुन फरमाता है और हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक हमें इसलिए भी लेट नवाज रहा होता है क्योंकि उन्हें हमारा मांगना पसंद होता है। अल्लाह पाक हमें कुछ टाइम के लिए इसलिए भी आज़माता है ताकि हमें उस चीज़ की अहमियत का पता हो। अल्लाह पाक हमें इसलिए भी देर करता है हमारे लिए ताकि हमें उस चीज़ की कदर ज़्यादा हो। खैर, यहाँ पे ना तकरीबन 11 बज चुके थे और जिनका रोज़ा नहीं था उनके लिए नाश्ता और ना किचन को समेटने के बाद किचन में क्लीनिंग से पहले की जो कंडीशन होती है वो मैंने आप लोगों को दिखाई, और क्लीनिंग के बाद की मैं कंडीशन आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे पूरे किचन में ना ऐसे ना पटाखा बजा हुआ होता है ना कि सब कुछ फैला हुआ होता है। और जो बाकी बर्तन थे वो धुल के अपने अपने ठिकाने पे पहुँच चुके थे। और ये कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना नाश्ते से के बाद और सहरी के बाद, जब समेट लेते हैं ना थोड़ा सुकून आता है। आज सब्ज़ी में आलू गोभी लेके आई थी अम्मी, और फ्राइड चीज़ें हमने टोटली टोटली अब ना अवॉइड की हुई हैं। तकरीबन 20 रोज़े तक ना तो रेगुलर ही कोई ना कोई चीज़ बनती होती थी। जैसे ही 20 रोज़े क्रॉस हुए ना, 2 अशरे के बाद 3rd अशरा स्टार्ट हुआ है, तो कोशिश होती है कि ना फ्राइड चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें। सबकी तबीयत ख़राब है, सबके गले ख़राब हैं, सबको तंग कर रही हैं। अब ना ज़्यादातर चावल बना लेते हैं या फिर ना हम लोग ना सिंपल रोटी बना लेते हैं, फ्रूट चाट बना लेते हैं। जो फ्राइड चीज़ें हैं उनको अवॉइड किया हुआ है। किचन को समेटा मैंने था और छोटी वालियों की यूनिवर्सिटी से ना छुट्टी हो गई है। छोटे वाली तो गई है लेकिन उससे बड़े वाली ने आज छुट्टी की है, तो बोला कि आज छुट्टियां मिल जाए तो जाना अभी बेकार ही है। तो इस वजह से ना वो घर की क्लीनिंग में लगी हुई हैं, और जो मुझसे छोटी है, जो बच्चों की मम्मा है, वो जी अपने काम में लगी हुई हैं, कपड़े की सिलाई वगैरह में और कटिंग वगैरह में। और मैं समेटने के बाद जाके फिर सिलाई करवाऊँगी। मायके का जो मान होता है ना, भाइयों का जो मान होता है, मायके की जो बात होती है ना वो अलग ही होती है। जब भाई चीज़ लेके आते हैं ना उनको, बच्चों के लिए, अम्मी के लिए, घर के लिए, आपको फीलिंग्स बताई नहीं जा सकती कि बंदा कैसा फ़ील कर सकता है। बाप के बाद जिस टाइम बड़ा भाई होता है ना, और हालांकि वो हो भी एज में छोटा, लेकिन वो संभाले सब कुछ इस तरह से जैसे एक वालिद संभालते हैं, बाप संभालता है ना, तब मान और खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे बाबा बहुत छोटे थे जब हमारे बाबा की डेथ हो गई थी, और उसके बाद ना बहुत बहुत हार्ड टाइम भी देखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए, बड़ा भाई जो है ना उसने इस तरीके से हर चीज़ को संभाला हुआ है। वो अपनी तरफ से ना बाबा की कमी महसूस नहीं होने देता। छोटी से छोटी चीज़ों को ना वो इस तरीके से तवज्जो देता है, ऐसे संभालता है जैसे ना एक वालिद संभालते हैं। अम्मी को इस तरीके से संभालते हैं, अम्मी को महसूस नहीं होने देते, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देते। अल्लाह पाक ना हर चीज़ में ना, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर वो नेमत दे उनको जिस तरीके से दूसरों का ख्याल रखते हैं वो। खैर, यहाँ पे जो थर्मास टाइप था वो मैंने आपको दिखाया। अंदर से टोटली कांच है और बाहर से टोटली स्टील है। साथ साथ ना बच्चों के खाने की चीज़ें आई हुई थी, और ये थर्ड या सेकंड सेकंड शायद ना इनका ये बैच आ रहा है। और इसी तरीके से फुल पैकेट ये डब्बे आते हैं इनके, और ये बच्चे जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। छोटी वाली तो इतनी नहीं खाती, लेकिन बड़े वाली जो होती है वो छोड़ती नहीं है। और भाई भी यही कोशिश करते हैं नहीं है कि थोड़ा थोड़ा उनको ला के दे दे, नहीं, एक ही बार में ना उनके पूरे डब्बे ला देते हैं। पहले जब आए थे
تب میں نے کلپ بنایا نہیں، یہ جب آیا نا تو مجھے مائنڈ میں تھا کہ میں بنا لوں، تو چپس بھی لے آئے تھے، لیس بھی، اور ساتھ میں سلانٹی بھی نا۔ لیکن بڑے والے کا جب موڈ کرتا ہے نا کھانے کی جگہ نا اس نے یہ چیزیں ہی کھانی ہوتی ہیں نا، دل سے اتنی دعائیں نکلتی ہیں نا، اللہ پاک نا بس بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جس ٹائم بھائیوں بہنوں کا مان بڑھاتے ہیں نا، جب مائکے کا مان بڑھاتے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کلپ جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کا ہے۔ سب تقریباً یہاں پہ نا ریڈی ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ چھوٹیاں نہائی تھی، پہلے امی کو بھیج دیا تھا فریش ہونے کے لیے، اور اس کے بعد چھوٹیوں کو نہلا کے ان کو نیو ڈریسز ڈال دیے تھے۔ یہ ڈریسز میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیے تھے، جو بچے ہوئے کپڑے امی نے سنبھال کے رکھے ہوئے نا، انہی سے یہ کپڑے سلائی کیے ہیں، اور بچوں کے تینوں کے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے تھے۔ سب سے زیادہ پیس نا یہی والا پیارا لگ رہا تھا۔ یہ ان پیسز کو جوڑ کے بچوں کے لیے جب کپڑے بنتے ہیں نا اور جب یہ پہنتی ہے تو اور زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ جمعہ جو تھا وہ سب سے پہلے انہی کے لیے نا، انہوں نے ہی منایا تھا، اور یہ ریڈی ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد پھر باقیوں کی باری تھی۔ باقی جب بچے تیار ہو جاتے ہیں نا تو ایسے سمجھتے ہیں کہ نا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ بڑے والی اپنے بابا سے بات کر رہی تھی۔ اور خیر اس کے بعد یہ کب کا ولاگ ہے، یہ کب کا کلپ ہے مجھے نہیں پتہ۔ گرمیوں کے کپڑے رکھنے، گرمیوں کے کپڑے نکالنے تھے، سردیوں کے کپڑے رکھنے تھے، اور امی نے کچھ چیزیں ہمارے لیے لی ہوئی تھیں نا، وہی چیزیں ہم نے نکالی ہیں، اور جو کپڑے خراب ہو گئے تھے ان کو سائڈ پہ کیا تھا، اور جو کپڑے نا دینے والے تھے ان کو سائڈ پہ کیا تھا۔ یہ دیکھیں اندر سے باہر تک سارے کے سارے پھیلائے ہوئے ہیں نا۔ جب ہم آتے ہیں نا تب ہم نے یہی سب کام ضروری کرنا ہوتا ہے۔ جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، جو پھینکنے والے ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، اور جو نا ارینج کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ارینج کر کے رکھتے ہیں۔ اصل میں جگہ بہت کم ہے، تو اس جگہ کی وجہ سے نا چیزوں کو بار بار سمیٹنا پڑتا ہے۔ ابھی جو بستر ہیں وہ فی الحال نا سارے کے سارے سمیٹ کے چارپائی کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے گھر کا کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے نا تو دوسرے ہمارے گھر میں نا پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں امی کی، وہی والی پیٹیاں منگوا کے اس کے اندر سارے بستروں کو نا سیٹ کرنا ہے۔ ابھی تو باہر چارپائی پہ ہی سیٹ کیا ہوا ہے روم کے اندر، کیونکہ سامان اتنا زیادہ، روم صرف 2 ہیں، اور بھابھی کے پاس جو روم ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس میں بھی بھابھی کی چیزیں مکمل نہیں آئی ہوئی۔ اب صرف گھر بنا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے سیٹنگ ہوتی رہے گی۔ اور یہ کچھ چیزیں جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ امی نے ہم دونوں بہنوں کے لیے لے کے رکھی ہوئی ہیں، وہی والی چیزیں نکالنی ہیں اور ان کا سارا سامان سمیٹ کے رکھنا ہے۔ چادریں ہیں، کمبل ہے، بیڈ شیٹ ہے، اور پردے وغیرہ ہیں، اس طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ اور ساتھ میں یہ جو تنگ کری تھی ان کو ساتھ ساتھ نا کاموں کے نا ان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، یہ تو ضروری ہوتی ہیں۔ اور گھر کا ہم نے ایک دم سے پورے گھر میں نا جیسے بم پھٹ جاتا ہے نا، پٹاخہ بجا ہوا ہوتا ہے، فی الحال گھر کی وہ کنڈیشن ہے۔ جب سارا سمیٹ لیتے ہیں، جب ہر چیز ارینج ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آدھا بوجھ اتر گیا ہے، لیکن یہ کام ہمارا ہر بار کا ہوتا ہے۔ ہم نے سمیٹنا بھی ہوتا ہے، رکھنا بھی ہوتا ہے، نکالنا بھی ہوتا ہے، پھینکنا بھی ہوتا ہے، یہی والا سارا کام ہے۔ اور گرمی آئے تب بھی اور سردی آئے تب بھی۔ اب سارا سردیوں کا سامان رکھنا تھا، جو یوز لیس تھا ان کو پھینکنا تھا، اور جو یوزفل تھا ان کو نا رکھنا تھا۔ اسی ارینجمنٹ میں ہمیں پورا مہینہ ہو گیا ہے۔ چھوٹے والی کی چلی جاتی ہیں یونیورسٹی، بھابھی تقریباً کچن کو سنبھالتی ہیں، اور اتنے کام نکل آتے ہیں، اور اکیلے بندے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے۔ امی سے اب اتنا کام ہوتا نہیں ہے، تو کچھ کام نا ہمارے لیے پینڈنگ میں ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم نے آنا ہوتا ہے نا تو آپ ایسا سمجھے کہ پورے گھر کو ہم نے ادھیڑ کے رکھ دینا ہوتا ہے۔ جب وہ گھر ادھیڑ کے نا پھر سنبھالنا ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے کہ گھر کی کلیننگ بھی ہو جاتی ہے، چیزیں بھی ارینج ہو جاتی ہیں، اور نا جو ایک پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سال میں 6 مہینے میں 8 مہینے میں جب بھی چکر لگانا ہوتا ہے تو یہ کام ہم نے لازمی کرنے ہوتے ہیں۔ اور جو یہ چیزیں ہیں، کمبل ہیں اور بیڈ شیٹ وغیرہ ہیں اور چادریں وغیرہ ہیں، یہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں؟ ماں جو ہوتی ہے نا وہ بیٹیوں کے لیے کبھی بھی نا دینے سے نا گریز نہیں کرتی۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو ارینج کر کے نا، چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کو بنا کے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ لیں۔ میری امی کا بھی وہی حال ہے، اور جو ماں جیسی بات ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ مائکہ ماں اور بھائی اور بہن، یہ رشتے ہی علیحدہ ہوتے ہیں۔ رشتوں کو نا الفاظ میں ان کی اہمیت کو، ان کی نا جو خصوصیت ہوتی ہے، جو ان کی اہمیت ہوتی ہے نا، ان کی پرائیورٹی جو ہوتی ہے نا، ان کو الفاظ میں بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ فرائیڈے والے دن کا سیکنڈ ٹائم تقریباً 4 سے 5 بجے کا کلپ تھا، جب یہ دونوں چھوٹی والی ریڈی ہوئیں اور بھابھی کی طرف جانا تھا انہوں نے، اور اتنے پیارے لگ رہے تھے ان کے یہ سمپل سے ڈریسز۔
2 پیس لیے ہوئے تھے اور ساتھ میں ان کے نا پلین دوپٹہ تھا. اور بچیوں کے لیے یا پھر آج کل نا آل اوور میں جو ڈریسز چل رہے ہیں نا، وہ میں خود بھی پریفر کرتی ہوں کہ مجھے اچھے لگتے ہیں، کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ نا آل اوور میں یا پھر 2 پیس سوٹ لیکن اب پلین دوپٹہ اس پہ لے لیا جائے نا، تو وہ تھوڑے سے ہمیں کاسٹلی بھی نہیں پڑتے، مینس وہ ہمیں نا تھوڑے سستے بھی پڑتے ہیں اور اتنے کاسٹلی بھی نہیں ہوتے اور پیارے بھی بہت لگتے ہیں. ان دونوں کے یہ 2 پیس ہیں اور پہنے ہوئے اتنے نفیس لگ رہے تھے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ دل کر رہا تھا نا کہ ان کے جیسے اور لے آئیں. یہ یہاں پہ تیار ہو کے یہ اور بڑے والی بھانجی یہ بھابھی کی طرف افطاری پہ گئی تھی اور ہم یہاں پہ نا چور ہوئے ہوئے تھے. ہماری کوئی ہمت نہیں تھی، کوئی نا مائنڈ نہیں تھا کہ ہم لوگ بھی ساتھ ان کے جائیں افطاری پہ. بس انہی کو بھیج دیا تھا. امی، میں اور چھوٹی سسٹر جو تھے وہ گھر کو سمیٹنے میں، چیزوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، اور جو چھوٹی والیوں کو بھیج کے ہم لوگ پھر کچن میں چلے گئے تھے. آج کا جو دن تھا نا وہ اتنا بزی تھا، ساتھ میں فرائیڈے تھا، اذکار بھی کرنے تھے اور ساتھ میں نا گھر کو سیٹ اپ بھی کرنا تھا اور ساتھ میں نا اپنی کنڈیشن کو بھی ٹھیک کرنا تھا. یہی سب چل رہا تھا. اور یہ لاسٹ میں جو چھوٹی والی بڑے والی ہے نا بھانجی، وہ ریڈی ہو کے نا اپنی ایکشن ہی بنا رہی تھی اور یہ کلپ ان کا بنایا اور اتنی پیاری لگ رہی تھی یہ فیری، بہت بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اللہ پاک نصیب اچھے کرے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا، آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی. آپ کو ولاگ پسند آیا تو لائک ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.